بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بھائیوں، بہنوں، دوستو، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تعصب اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم آج بنو امین کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، حاجیہ سیدہ نصرت بیگم امین، جسے عالمی سطح پر بنو امین یا خاتون امین کے نام سے جانا جاتا ہے، 26 ذی الحج 1312 ہجری 20 جون 1895 عیسوی کو اصفہان، ایران میں ایک متقی تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد علی حسینی اصفہانی امین التاجر اور ان کی والدہ زہرا دونوں کا تعلق ممتاز مذہبی نسب سے تھا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کزن حاجی مرزا آقا سے شادی کی، جس سے بالآخر ان کے 8 بچے پیدا ہوئے۔ حالانکہ افسوسناک طور پر 7 بچپن ہی میں بیماری اور وبائی امراض کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مکتب خانہ میں شروع کی اور 11 سال کی عمر میں عربی میں عبور حاصل کر لیا۔ 20 سال کی عمر تک وہ ابو القاسم زعفرانی، علی اصغر شریف اور سید علی نجف آبادی جیسے اسکالرز کے تحت فقہ، اصول فقہ، فلسفہ اور نحو سمیت اعلیٰ درجے کے مذہبی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 23 سال کے سخت مطالعے کے بعد 1354 ہجری 1935 میں 40 سال کی عمر میں انہیں پہلا اجتہاد دیا گیا۔ آیت اللہ محمد کاظم شیرازی اور شیخ عبد الکریم حاری یزدی کی طرف سے اجتہاد اور حدیث بیان کرنے کی باضابطہ اجازت کے بعد انہیں 1938 میں محمد رضا نجفی اصفہانی سے مزید اجازت ملی۔ لیڈی امین نے بے شمار بااثر تصانیف کی، جن میں خاص طور پر ان کی یادگار قرآنی تفسیر مخزن العرفان جو 15 جلدوں پر محیط ہے، جس کی وجہ سے وہ شروع سے آخر تک مکمل تفسیر لکھنے والی واحد خاتون مفسر ہے۔ دیگر مرکزی کاموں میں اربعین الحاشیہ، 40 احادیث، رویش خوش خطی اور توصیہ، اخلاقی رہنمائی، روحانی الہیات، علمی سوالات کے جوابات، اخلاق شامل ہیں، اور سیر و سلوک اور اس کی تحریریں میراث، فقہ، تصوف، عرفان، اخلاقیات اور شاعری کو یکجا کرتی ہیں، جو ان کی روایتی اور روحانی علوم کی ترکیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ 1965 میں انہوں نے خواتین کو اسلامی علوم کی تعلیم دینے کے لیے اصفہان میں ایک مدرسہ مکتبہ فاطمہ قائم کیا۔ ابتدائی طور پر اس سکول کی قیادت ان کی طالبہ زینب السادات ہمایوں نے کی، اور بعد میں 1992 کے بعد حج آقانی حسن امامی نے لیڈی امین سیاسی طور پر بھی سرگرم تھیں۔ پہلوی حکومت کے اعلان کردہ فرمان کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اور 1979 میں امام خمینی اور اسلامی انقلاب کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہوئے عوامی سطح پر ان کی تکفیر تک جاری رہی تھی۔ تو دوستو، ان کی قیادت ان کی تحریروں سے کہیں زیادہ گونجتی تھی۔ آیت اللہ مراشی نجفی، علامہ مرتضی مطاری، علامہ طبائی اور آیت اللہ حاری شیرازی سمیت متعدد مرد و خواتین علماء نے ان سے مشورہ اور روحانی رہنمائی حاصل کی۔ انہوں نے سید مرشی نجفی اور ان کے بھانجی ہاشمیہ التجر، ایک اور مشہور محتجیہ نیز عفت الزمان امین جیسے طلباء کو بھی اجازت عطا کیے تھے۔ لیڈی امین کا انتقال 13 شعبان 1403 ہجری 12 جون 1983 کو اصفہان میں 87 سال کی عمر میں ہوا، اور انہیں اصفہان کے تاریخی تخت فلاد قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جو شہر کے معزز علماء اور صوفیہ کے لیے ایک مشہور آرام گاہ ہے۔ ان کی قبر ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں پرستار، خاص طور پر خواتین جو الہام کی تلاش میں ہیں،
ان کی میراث کا احترام کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایتی صوفی یا سنت کے معنوں میں کوئی مزار نہیں ہے، ان کے اعزاز میں کوئی وسیع مزار نہیں بنایا گیا تھا، ان کی علمی اور روحانی اہمیت کے لیے یہ اعزاز حاصل کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ان کی میراث ان کی تحریروں، ان کے مدرسے اور بہت سے شاگردوں کے ذریعے زندہ رہتی ہے، جن کے اس نے رہنمائی کی۔ بین الاقوامی کانگریس جیسے تہران میں ایک منصوبہ بند تقریب اسلامی فقہ، توصوف اور خواتین کی مذہبی اتھارٹی میں ان کے تعاون کو یاد مناتی ہے۔ اگرچہ خاتون امین کی جڑیں روایت میں تھیں، لیکن ان کی زندگی شیعہ اسلام میں خواتین کے اختیارات کے حدود کو اثر نو متعین کرتی ہے، اور اسلامی فریم ورک کے اندر خواتین کے وقار اور صالحیت کو برقرار رکھنے کے لیے اسکالرشپ کا استعمال کرتے ہوئے مذہبی حقوق نسواں کا ایک طاقتور نمونہ فراہم کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حاجیہ سیدہ نصرت بیگم امین ایک بلند پایہ شخصیت کے طور پر کھڑی ہیں۔ اصفہان میں 1895 میں پیدا ہوئی اور وہ ایران کی پہلی تسلیم شدہ خاتون مجتہدیہ بنی، ایک بے مثال قرآنی تفسیر لکھی، خواتین کے لیے ایک مستقل مدرسہ قائم کیا۔ 1983 میں ان کی وفات ہوگی، پائیدار روحانی اور فکری میراث کے ساتھ۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم ہاشمیہ التجر کی سیرت اور ان کے مزار کو تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے اور قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔